کیا لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ وہ آمنا کہیں گے تو ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ ان سے پہلے لوگوں کو بھی ہم نے آزمایا، اور اللہ یقینی طور پر جان لینا چاہتا ہے کہ آمنا کہنے میں سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام شروع کیا۔ آپ سارے معاشرے میں عزیز عزت والے تھے، لوگوں نے آپ کی بے عزتی شروع کر دی۔ آپ سب سے زیادہ سمجھدار تھے، لوگوں نے آپ کو مجنون کہنا شروع کر دیا۔ آپ سب سے زیادہ قریب تھے، لوگوں نے آپ کو دور کر دیا۔ لوگ آپ سے محبت کرتے تھے، انہوں نے آپ سے نفرت شروع کر دی۔ اب ان سے زیادہ اٹریکشن اور جاذبیت کس میں ہو سکتی ہے؟ اس قدر میٹھی زبان، اس قدر معجزات، اس قدر اخلاق کا اچھا ہونا، اور اس قدر رب ذوالجلال کی تائید، اور اس کے باوجود حالت یہ ہے کہ جان کے دشمن بن گئے ہیں۔ تو آج بھی اگر کوئی اس راستے پر چلے گا تو اس کے ساتھ ایسا ہو تو یہ خوشی کی بات ہے کہ اس کا طریقہ، اس کا راستہ درست ہے۔ ویسے نہ ہماری دعوت اس لیول کی ہے اور نہ ہماری آزمائشیں اس لیول کی، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی جاذبیت اور جبریل امین کی تائید اور رب ذوالجلال کی تائید اور معجزات کا ظہور اور قرآن کا نزول، اس کے باوجود حالت یہ ہے وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، کہتے ہیں نعوذ باللہ دیوانہ ہے، اس کی عقل ٹھیک نہیں۔ صحابہ کرام کو قتل کر دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے بارے میں انعام رکھ دیا گیا کہ جو ان کو شہید کرے گا اس کو 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ ابھی تک تو ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوا ایسا، ابھی تک تو پروٹوکول ہی ملتا رہا ہے، ابھی تک تو عزت اور احترام ہی ملتا رہا ہے۔ جب انسان کو توقع کسی پریشانی کی ہو اور وہ پریشانی نہ آئے تو خوشی ہوتی ہے، اور اگر توقع ہو اور پریشانی آ جائے تو پریشانی نہیں ہوتی، اور جب توقع نہ ہو اور پریشانی آ جائے تو پھر انسان پریشان ہوتا ہے۔ ہمیں اس بات کی توقع رکھنی چاہیے۔ ہم اس زمانے میں غریب لوگ ہیں، پیسے کے بھی غریب ہیں۔ پاکستان میں دین کا نام لینے والی تنظیمیں، ان کے اپنے بینک ہیں، ایک نہیں دو نہیں 5 بینک ہیں ایک تنظیم کے، اور اس قدر چندہ جمع ہوتا ہے کہ رمضان کے آخر میں بینر لکھ کر لگا دیا جاتا ہے کہ ہمیں اب مزید کی ضرورت نہیں رہی ہے۔ تو پیسے کے حساب سے بھی غریب ہیں، اور اس معنی میں بھی غریب ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا فطوبى للغرباء۔ اسلام غریب الوطنی میں شروع ہوا تھا، غریب الوطنی کی طرف لوٹ جائے گا، اور جو غریب الوطن ہوں گے ان کو میں محمد جنت کی بشارت دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ غریب الوطن کون ہوتا ہے؟ جو اجنبی نظر آئے، معاشرے میں مس میچ ہو، سارے اور طرز کے اور یہ اکیلا ہی اور طرز کا، نہ ان کا عقیدہ ان سے ملتا ہے، نہ ان کا منہج ان سے ملتا ہے، نہ ان کا لباس ان سے ملتا ہے، نہ ان کی شکل ان سے ملتی ہے۔ یہ معاشرے میں مس میچ ہے، اس کو لوگ نان اسٹیٹ کہہ دیتے ہیں۔ یہ غریب الوطنی یہ باعث برکت ہے، مبارکباد کی مستحق ہے۔
فرمایا اسلام ایک وقت آئے گا اسلام پر عمل کرنے والے معاشرے میں عجیب سمجھے جائیں گے، غریب الوطن نظر آئیں گے، اور میں ان کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تو عزیز بھائیو، قسم پرسی کا زمانہ ہے، قلت الرجال کا زمانہ ہے، غربت کا زمانہ ہے۔ یہ مت دیکھو کہ اس وقت پوری دنیا کے کافر ہمیں ایک کو ٹارگٹ کیوں کر رہے ہیں، یہ دیکھو کہ آج تک ہمیں یہ موقع ملتا رہا ہے، وہ کتنی تعجب کی بات ہے۔ اب تک ہمیں اپنی تمام ایکٹیویٹیز پر عمل کرنے کا موقع ملتا رہا ہے۔ میں کئی عرب لوگوں کو ملا، اپنی نشاطات بتائیں تو وہ کہتے تھے تم غلط کہہ رہے ہو نہیں سکتا کہ دنیا میں کوئی ایک ٹکڑا ایسا ہو جس میں ادھر قرآن کی آیت پڑھو ادھر عمل کر لو، ادھر حدیث پڑھو ادھر عمل کر لو، اور کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ تم غلط کہہ رہے ہو کہ ہمارے ملک میں قرآن و سنت پر عمل کرنا ممکن ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو جو اب تک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رب ذوالجلال نے راستے دیے، وہ تعجب کی بات ہے۔ ساری دنیا کا آپ کو ٹارگٹ کر لینا اور ڈیڈ لاک لگا دینا کہ یا پاکستان بچا لو یا آپ کو بچا لو، ایک بچے گا دو نہیں بچیں گے، یہ تعجب کی بات نہیں ہے۔ یہ وہ دن ہے جس کا انتظار تھا، یہ وہ دن ہے جو ٹارگٹ تھا۔ مخالفین کے لیے بھی یہ دن کا انتظار تھا تاکہ ہم اس دن خوش ہوں۔ اللہ اکبر، کہ اچھا ہوا ان کے ساتھ ایسا ہوا۔ ہمارے لیے بھی اس دن کا انتظار تھا کہ ہم اتنا کام کریں، اس قدر کام کریں کہ ساری دنیا اس کا کفر، اس کی ٹیس محسوس کرے۔ اور اللہ کا فضل ہوا، ادھر حافظ صاحب کی گرفتاری ہوئی، ٹھیک تقریباً 20 منٹ بعد ٹرمپ نے ٹویٹ کی کہ یہ میری 10 سالہ محنت کا نتیجہ ہے۔ ایسے لکھا ہے نا، 10 سالہ محنت کا نتیجہ ہے۔ بتا دیا کہ یہ اندرونی معاملہ نہیں ہے، یہ بیرونی معاملہ ہے۔ ہمارا پروگرام لوکل نہیں ہے۔ جس گاڑی کو کراچی جانا ہوتا ہے نا، وہ ہر سٹاپ پر نہ رکتا ہے، اور سے کوئی جھگڑنا چاہے تو وہ کہتا ہے چھوڑو یار میرا وقت کم ہے، میں نہیں جھگڑتا اس کے ساتھ۔ اور جس کی لوکل گاڑی ہوتی ہے وہ ہر ایک کے ساتھ کھڑا ہو کر کہتا ہے آؤ میں کرتا ہوں مقابلہ تیرا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے مسلمان اسلام کا نام لینے والے کچے پلے جیسے بھی ہیں، ہم ان سے جھگڑتے نہیں۔ ہر فرقے کی سوئی کہیں نہ کہیں آ کر کے رک جاتی ہے، وہ ایسا اس کے پیچھے میری نہیں ہوتی، اس کے پیچھے پڑو گے تو نکاح ٹوٹتا ہے، ہمارا نہیں ٹوٹتا اللہ کے فضل سے، ہم نے پکا کیا ہوا ہے۔ یہ لوکل پروگرام ہے، یہ علاقائی سوچ ہے، یہ ہیچ نیچ سوچ ہے۔ اللہ کے فضل سے اللہ نے آپ کو اور آپ کے امیر کو آفاقی سوچ عطا کی، لوکل پروگرام نہیں ہمارا۔ ہم بات کرتے ہیں تو لوکل لوگوں سے نہیں کرتے، جن سے کرتے ہیں وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنا کام کرنے کی توفیق دی کہ بڑے بڑے دنیا کے بدماش کافر اپنے آپ کو سپر میسی کا دعویٰ کرنے والے، وہ شرم کا مقام ہے۔ ایسی جماعت، ایسی تنظیم جو اپنے ملک میں 2% بھی نہیں ہے، اور تو سارے دنیا کا بدماش کہلانے والا اس کی بات کر رہا ہے اور کہتا ہے 10 سال لگ گئے مجھے، اس کا مطلب تیرے پلے ہی کچھ نہیں۔ تو کاہے کا سپر طاقت بنا پھرتا ہے کہ ایک ملک اور اس میں بھی ایک جماعت، اور جو جن کی اسٹرینتھ شاید 1-2% ہو، اس کو حاصل کرنے کے لیے تجھے 10 سال لگ گئے، اور 10 سال تو تجھے آئے کو نہیں ہو گئے، کیسے 10 سال لگ گئے؟ ہاں،
کہتے ہیں ان کو تلاش کرنے میں لگ گئے. وہ تو جمعہ پڑھاتے ہیں، ہر جمعہ پڑھاتے ہیں اللہ کے فضل سے. کیسے تلاش کرنے میں لگ گئے؟ تو میرے عزیز بھائیوں، مجھے حدیث یاد آ گئی صحیح بخاری کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہرقل کو خط لکھا، رومیوں کا بادشاہ تھا، وہ بھی عیسائیوں کا سب سے بڑا بادشاہ اور اپنے آپ کو سپر طاقت سمجھتا تھا. اس نے کہا کہ جاؤ مارکیٹ میں دیکھو کوئی تجارتی قافلہ اگر حجاز سے آیا ہو تو ان کو میرے سامنے لاؤ. انہوں نے جا کر دیکھا، ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کا قافلہ مال تجارت لے کر آیا ہوا تھا، ان کو لے کر وہ آ گئے. بڑا مشہور واقعہ آپ نے بچپن میں نصاب میں پڑھا ہوگا. ہرقل نے پوچھا وہ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ اس کے ساتھی بڑھ رہے کم ہو رہے ہیں؟ کیا اس کی نسل میں کوئی بادشاہ تو نہیں تھا؟ اس کے ساتھی غریب ہیں امیر ہیں؟ یہ سارے سوالوں کے جواب حاصل کرنے کے بعد بادشاہ کہتا ہے اگر تیری باتیں درست ہیں تو وہ دن آنے والا ہے کہ میرے قدموں کے نیچے زمین کا وہ مالک ہو. پھر کہتا ہے اپنے وزیروں مشیروں کو ادھر آ جاؤ، جمع کر لیا اس کو، کسی کو بھیجا جاؤ دربار کے سارے دروازے بند کر دو. بند کر دیے. کہتے ہیں تم کوئی کامیابی کا ارادہ رکھتے ہو؟ کامیاب ہونا چاہتے ہو؟ اپنی کابینہ سے کہتے ہیں. کہنے لگے جناب بالکل کامیاب ہونا چاہتے ہیں. یہ کون ہے؟ جو رب کہلواتا ہے، جس کو سجدہ کرتے تھے لوگ. اور رومیوں کا اس وقت ایران اور روم دو سپر طاقتیں تھیں. جیسے آج روس اور امریکہ کو لوگ سپر مانتے ہیں، میں تو اپنے رب کو سپر مانتا ہوں. اور یہ ان میں سے ایک اور ایرانیوں پر یہ غالب آ چکے تھے. ساری دنیا میں سب سے بڑی بادشاہت تھی اور اپنے آپ کو رب کہلواتا اور لوگ اس کو سجدہ کرتے تھے. کہتا کامیاب ہونا چاہتے ہو؟ جی بالکل ہونا چاہتے ہیں. کہنے لگا پھر اس نبی کی پر ایمان لے آؤ. کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ان پر ایمان لے آؤ. وہ سارے وزیر وہاں سے بھاگے ایسے بدک کر. آگے گئے تو دروازے بند تھے. کہتا واپس آؤ واپس آؤ، میں تو تمہارا اپنے دین پر ایمان چیک کرنا چاہ رہا تھا، میں تو تمہاری اپنے دین پر سختی چیک کرنا چاہ رہا تھا، میں یہ تھوڑا چاہ رہا تھا کہ تم مسلمان ہو جاؤ. بات بدل گیا. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کافر تھے. باہر نکلے دربار سے تو آپس میں اپنے ساتھی سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں لقد امر عمرو ابن ابی کبشۃ ان یخافہ ملک بن الاصفر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا. کہتا ہے ابن ابی کبشہ کا معاملہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ پوری دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ اپنے دربار میں بیٹھا ان سے ڈر رہا ہے. اب ٹرمپ ڈر رہا ہے کہ نہیں؟ کیا آپ کو کبھی فکر ہوئی ہے کہ امریکہ میں کس کو پکڑا گیا ہے، روس میں کس کو گرفتار کیا گیا ہے، یا ہمارے کسی بادشاہ کو، ہمارے کسی وزیر کو، کسی صدر کو کبھی خبر بھی ہوئی ہے کہ کس کس ملک کی کس کس تنظیم میں کس کس کو پکڑا گیا نہیں پکڑا گیا؟ ہمیں کبھی کسی کی فکر ہوئی ہے؟ ہندوستان میں کون کس کو پکڑا جاتا ہے؟ ہمیں کوئی فکر ہی نہیں. اور وہ وہاں بیٹھا اس کو فکر ہے، اس مطلب وہ ڈرتا ہے. اس وقت کا رومیوں کا بادشاہ محمد رسول اللہ سے ڈرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کو تو ہم نے خط بھی نہیں لکھا، اور یہ وہاں بیٹھا ڈر رہا ہے. کام کرنے کا مزہ آیا نہیں ہے؟ اللہ اکبر. ایک میزائل کے ساتھ اگر ایک جہاز کو گرا دیا جائے اور جہاز گر جائے تو پھر فوجی نعرے مارتے ہیں نا، اللہ اکبر ہم نے جہاز گرا دیا. کبھی کسی نے اس مہنگے میزائل کے ختم ہو جانے پر افسوس کیا ہے کہ 10 لوگ تو جہاز کے گرنے کی خوشی کر رہے ہیں اور ایک بیٹھا پریشان ہو کہ میزائل ضائع ہو گیا؟
मिसाइलों के ज़ाय होने पर कभी किसी ने गमी नहीं की, टारगेट किल होने पर खुशी हुआ करती है। अगर आज आलम कुफर आपको, आपकी कार्रवाइयों को, आपके दावत व जिहाद को, आपके रिलीफ को, आपके मनहज को टारगेट कर रहा है और वो उससे परेशान है, तो टारगेट किल करके अगर आपको कोई तकलीफ आई है तो अपनी तकलीफ पे परेशान ना हो, इस बात को एंजॉय करो कि आपने पूरी दुनिया में काम क्या किया। ये तो होना ही था। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फिरौन के घर में पाला ना, खुशी की बात है, लेकिन चंद घंटों के लिए दरिया के हवाले भी तो करना ही पड़ा था ना। तो क्या चंद घंटों के लिए दरिया के हवाले करने पर गम करोगे या उनके बादशाह के घर में पाले जाने की खुशी करोगे? ये तो अल्लाह की सुन्नत है, ये तो अल्लाह की सुन्नत है, ये तब्दील नहीं होती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना परेशान किया, इतना परेशान किया, कहने लगे अबू तालिब आपका चचा था, देखो भाई अब ये दोनों काम नहीं चलेंगे, या हमें रख लो या अपने भतीजे को रख लो, जो आज हमें कहा जा रहा है। सेम कंडीशन, आपके मुल्क को कहा जा रहा है या इनको रख लो या हमें रख लो। अगर इनको रखना है तो पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट होगा और हमसे कता तल्की हो जाएगी। क्या हो जाएगा? मुकाता हो जाएगा, बाइकआउट हो जाएगा। और अगर हमें रखना है, ब्लैक लिस्ट नहीं होना, तो फिर ये नहीं चलेंगे। FATF वाले कहते हैं हमें पता है, हम जो पाकिस्तान को समझाना चाह रहे हैं वो समझ नहीं रहा। मतलब ये सारी बातें इधर उधर की हैं, असल में तो हम इस जमात को टारगेट करना चाह रहे हैं। और वो समझ नहीं रहा। अब वो समझने लग गया, अब आहिस्ता आहिस्ता समझने लग गया। मक्के वाले कहते थे अबू तालिब तू चौधरी आदमी है और हाशमी है, काबतुल्लाह का रखवाला है, तेरा हम एहतराम करते हैं, लेकिन इतना नहीं कि जनाब तू इसको भी बगल में रखे और हमारे साथ भी दोस्ती चले। यह नहीं हो सकता। यस नो में जवाब दो, या अपने भतीजे को साथ रखो या हमें साथ रखो, बस। कहने लगे ये मेरा भतीजा, मैं तो इसको नहीं छोड़ सकता। कहा फिर ठीक है, आप अपनी घाटी में चले जाओ, कोई आपसे बात नहीं करेगा, आप पैसे लेकर आओगे तो आपको सौदा नहीं मिलेगा, और आपको कोई आपके बच्चों की शादियां नहीं करेगा, कोई रिश्ते नहीं करेंगे। हर तरह का मुआशी, मुआशरती, इक्तिसादी, इज्तिमाई हर किस्म का मुकाता बायकाट करेंगे। 3 साल ऐसी जेल काटी जिसमें पकी पकाई दाल नहीं आती थी। उनमें एक सहाबी कहते हैं मैं रात जा रहा था पेशाब शाब करने, रास्ते में मुझे पाँव के नीचे महसूस हुआ कि पाँव के नीचे जमीन नहीं, मट्टी नहीं, कुछ और है। तो मैंने झुककर अंधेरे में जो भी था मैंने पकड़ लिया। सुबह देखा तो वो एक चमड़ा था, चमड़े का टुकड़ा था। मुझे बड़ी खुशी हुई, कई दिन उसको उबाल उबाल कर खाता रहा। क्या इतनी तकलीफ आपको आई है? अल्लाह अकबर। फिर 1-2 दिन नहीं, 2-3 महीने की डिटेंशन नहीं, कोई सेफ हाउस नहीं, कोई ऐसी नहीं जहां दाल पककर आती हो। जंगल है, कोई सहूलत नहीं है, ना ऊपर छत है, ना नीचे बिछौना है, ना खाने के लिए खाना है, ना पहनने के लिए पहनना है। अल्लाह अकबर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम वालिद को समझाया, उन्होंने घर से निकाल दिया। मुआशरे वालों को समझाया, उनके बुत तोड़ दिए, पकड़ के ले गए बादशाह के पास। बादशाह से मुनाजरा हुआ, बादशाह हार गया, कहता है इसको जला दो, आग में डाल दिया गया।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب احزاب کے موقع پر تھے، دشمن اتحادی فوجیں بنا کر آیا تھا، تو آپ نے کیا کہا تھا؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو یہی کہا تھا، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ ہم آج یہی کہتے ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے ہیں، لیکن اگر تکلیف اللہ کی سنت ہے، اگر یہ اس راستے سے گزرنے میں پیپر دینے پڑتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے استقامت مانگتے ہیں۔ اگر اس راستے میں یہ ترقیاں، یہ اہداف کا حصول ان پریشانیوں، تکلیفوں، مصیبتوں، امتحانوں کے بغیر ممکن نہیں۔ اگر ممکن ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کوئی نہ کوئی ریلیف دے دیا ہوتا۔ ماتھا پھوٹا ہوا ہے، دانت مبارک ٹوٹا ہوا ہے، چہرہ لہولہان ہے، اور ان کا پیارا دوست آسمانوں سے دیکھ رہا ہے، مگر آگے بڑھ کر ماتھے کو پھٹنے سے بچا نہیں رہا ہے۔ اس لیے کہ اس راستے پر چلنے والوں کا امتحان ضرور ہوتا ہے۔ اگر استثناء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملا تو آپ کون ہوتے؟ ان پر ہمارے ماں باپ قربان جائیں، وہ اس لائق ہیں کہ ان کو استثناء مل جاتا، کسی کو اعتراض نہیں ہونا تھا۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سنو، آپ لڑا کرو، بھڑا کرو، کٹا کرو، شہید ہوا کرو، لیکن یہ شخصیت ہی الگ ہے، ان کو مت لے جایا کرو، لے جانا بھی ہو تو سائڈ پہ بٹھا دیا کرو، ان کو خراش نہیں آنی چاہیے۔ کوئی ساتھی بھی اعتراض نہ کرتا، لیکن میرے رب نے ان کو استثناء نہیں دیا۔ یہ اللہ کی سنت ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی۔ اور جس طرح سکول کی کلاسیں ہوتی، اسی طرح اللہ کے نزدیک انسانوں کی بھی کلاسیں ہوتی۔ آپ ایک صف میں بیٹھے مگر آپ سب کی کلاس الگ الگ ہے۔ کام کرنے کے بعد جب ایک سال پڑھ لیا جاتا ہے تو پھر پیپر آتے ہیں، جو پیپر میں نہیں دیتا وہ پچھلی کلاس میں چلا جاتا ہے، جو پاس کرتا ہے وہ اگلی کلاس میں چلا جاتا ہے۔ آج کچھ لوگ کہیں گے کہ مجھے بات نہیں کرنی، میرے سے رابطہ نہیں کرنا، مجھے ملنا نہیں، حالات خراب ہیں، وہ پچھلی کلاس میں جانا چاہتا ہے۔ وہ یہ کڑا امتحان نہیں، چھوٹا امتحان دینا چاہتا ہے۔ وہ بی اے سے میٹرک میں بیٹھنا چاہتا ہے۔ بیٹھ جائیں، بیک فٹ پر جائیں گے، امتحان چھوٹا ہو جائے گا۔ جو ساتھ رہیں گے ان کا امتحان کڑا ہوگا، مگر یہ بشارت ہے کہ پاس ہو کر اگلی کلاس میں چلے جائیں۔ دنیا میں انسان جس طرح وہاں ایف اے، بی اے، ایم اے کرتا ہے، اسی طرح یہاں بھی آزمائشیں، ان کے امتحان پورے کرتا چلا جاتا ہے، اور اگر اس راستے میں شہادت نصیب ہو جائے تو اس کی آخری ڈگری، شہادت کا لفظی معنی ڈگری ہوتا ہے۔ شہادت کو جا کر چیک کرو، لغت کی کتاب میں اس کا معنی ڈگری ہوتا ہے۔ جس کو شہادت مل جاتی ہے، آخری ڈگری مل جاتی ہے، پھر اس کے اگلے سارے امتحان معاف ہو جاتے۔ اور جو دنیا میں شہادت نہ پا سکے، پھر اس کی آخری ڈگری قبر میں ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انکم ستفترون فی قبورکم مثل او قریب من مثل فتنۃ المسیح الدجال۔ فرمایا تمہیں قبروں میں اتنا آزمایا جائے گا جتنی بڑی تکلیف، جتنی بڑی آزمائش اور امتحان دجال کا ہوگا، لیکن شہید کو نہیں آزمایا جائے گا۔ فرشتے آئیں گے پوچھنے کے لیے، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ اللہ فرمائے گا مت پوچھو اس کو، مجھے پتا ہے اس کا دین کیا ہے۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے، شہید کو کیوں نہیں پوچھا جاتا؟ فرمایا کفا ببارکت السیوف علی رأسی فتنہ، اس کے سر پر تلواروں کی چمکار اس کے امتحان کے لیے کافی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام
اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، اللہ کو دیکھنے کی چاہت کی. اللہ نے فرمایا تو دیکھ نہیں سکتا، میں پہاڑ پر تجلی کرتا ہوں، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ ٹکا رہا تو پھر تو تم بھی دیکھ لو گے. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن انا اول من ينشق عنہ القبر، سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی، میں قبر سے نکلوں گا اور دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ عرش کے پائے کو پکڑ کر کھڑے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کی طور کی بے ہوشی کے بدلے آخرت کی بے ہوشی معاف کر دی، یا وہ بے ہوش ہوئے ہی نہیں، یا وہ مجھ سے پہلے آ گئے. تو عزیز بھائیوں، یہ امتحان، یہ تکلیفیں رائے گاہ نہیں ہیں. یہ کلاس اپر سے اپر ہوتی چلی جاتی ہے. جس کا نصاب مرنے سے پہلے پورا ہو جاتا ہے اس کا نصاب مرنے کے بعد والا ختم ہو جاتا ہے، پھر سہولتیں ہی سہولتیں. اور جس کا نصاب امتحانات کا دنیا میں پورا نہیں ہوتا پھر اس کو قبر میں بھی امتحان ہوتا ہے، حشر میں بھی امتحان ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ لوگ ڈائریکٹ جنت کے دروازے پر پہنچ جائیں گے. دربان پوچھے گا کون ہو تم؟ جی ہم فقیر مہاجر ہیں. فقیر کیسے؟ کہ ہم نے جائیدادیں نہیں بنائی، ہمارا کوئی گھر ہی نہیں تھا. مہاجر اس لیے کہ ہمارا کوئی گھر نہیں تھا. جہاں رب ذوالجلال کے دین کو ضرورت ہوتی تھی وہاں چلے جاتے تھے، نہ ہمارا گھر تھا نہ ہمارے پاس جائیداد تھی. دربان کہتا ہے اب حسب تمہارا حساب ہو گیا؟ کہتے ہیں کس چیز کا حساب دیں؟ ہمارے پاس حساب دینے کی کوئی چیز نہیں تھی. انما كانت اسيافنا على عواتقنا في سبيل الله، ہماری کل جائیداد وہ تیر تھا، وہ تفنگ تھا، وہ بھالا تھا، وہ برچھا تھا، وہ خنجر تھا، وہ گن تھی، وہ پوچھ تھا، وہ ڈھال تھی، اور وہ بھی اللہ واسطے وقف تھی. اس لیے کس چیز کا حساب دیں؟ دربان دروازہ کھول دے گا. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَيَقِيلُونَ فِيهَا 500 عام، 5 صدیاں جنت میں رہیں گے اور حساب دے کر آنے والا 500 سال کے بعد پہلا آدمی آئے. اس لیے کہ یہ سارے پیپر دنیا میں پورے کر کے چلے گئے. اب آگے ان کی سہولتیں ہی سہولتیں ہیں، پروٹوکول ہی پروٹوکول ہے. ادھر کہتے ہیں حساب شروع نہیں ہوا، حساب دیا نہیں، اللہ کے دربار میں پیش نہیں ہوئے، جنت میں چلے گئے. تو جو لوگ ڈٹے رہیں گے، جمے رہیں گے، موت شروع ہونے پر ہی پروٹوکول شروع ہو جائے. فرمایا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پہ ڈٹ گئے. آندھی آئی، طوفان آیا، جکڑ آیا، حالات جتنے بھی خراب ہوئے وہ ڈٹے رہے، جڑے رہے، ملے رہے. تتنزل علیہم الملائکہ، موت کے وقت فرشتے نازل ہوتے ہیں، کہتے ہیں کیا ہوا؟ دنیا چھوڑ کر جا رہے ہو، پریشان ہو، آئندہ کیا ہوگا، قبر کیسی رہے گی، پریشان ہو؟ کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں، ہم اندر کے لوگ ہیں، اندر کی بات آپ کو بتاتے ہیں، تیرا رزلٹ ایڈوانس میں آؤٹ کر کے بتاتے ہیں کہ تو کامیاب ہو. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. یہیں سے پروٹوکول شروع ہو جاتا ہے. اور جو دنیا میں دنیا بچاتے رہے، چمڑی بچاتے رہے، دمڑی بچاتے رہے، دین کو سوری کہا، دنیا کو سوری نہیں کہا. جو شخص کہتے ہیں نا درس میں اس لیے نہیں آیا کہ میں مصروف تھا، وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اصل میں درس میری ترجیحات نہیں تھی، ورنہ درس والا بھی دوسروں کو یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں مصروف تھا. جو درس سننے آتا ہے اس کو کوئی پوچھے کہ تو فلاں کام پر کیوں نہیں آیا، وہ کہتا ہے میں مصروف تھا. اور جو درس پر نہیں آیا وہ بھی کہتا ہے میں مصروف تھا. دونوں ہی مصروف تھے، لیکن اس نے دنیا کو ترجیح دے کر درس کو سوری کہا، اس نے درس کو ترجیح دے کر دنیا کو سوری کہا. فرق ہے. تو عزیز بھائیو، دنیا والوں کی ٹیس اور ان کا پریشان ہونا، ان کی پریشانیاں سچی ہیں، وہ ناٹک نہیں کر رہے.
وہ جو آپ کے خلاف ہوئے وہ سچے ہوئے ہیں. ان تکونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون. اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو ان کو بھی تو تم نے پہنچائی ہے. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ. تمہیں رب الجلال کے دربار میں اس پروٹوکول کی امید ہے اور ان کو کسی پروٹوکول کی امید نہیں ہے. اگر تمہیں تکلیف آئی ہے تو ان کو بھی تو آئی ہے. اگر آپ نے دعوت کا کام کیا تو امت پر احسان کیا. دعوت ہماری یہ تھی کہ مسجد میں آؤ تو سن لو، اور جو زیادہ سر لگاتا ہو اس کو آخر میں رکھو، اس لیے کہ تاکہ لوگ جائیں نا. اور جو میرے جیسا بے سرا ہو اس کی بات کوئی نہیں سنتا تھا. ہم نے انقلاب برپا کیا اللہ کے فضل سے. پاکستان میں دعوت کا ٹرینڈ چینج کیا کہ آج سنجیدہ گفتگو کو بھی لوگ سنتے ہیں. دعوت کی سیاست یہ تھی کہ 25واں سالانہ جلسہ، 30واں سالانہ جلسہ، سال میں ایک جلسہ کر لو، 2 بجے تک تقریریں جاری رہیں، فجر کی نماز کوئی نہ پڑھے، اور باقی سارا سال سو کر کے گزار دو. آپ نے دعوت کو وہ ٹرینڈ دیا کہ نہیں، دن میں 5 درس ہوں گے، ہفتے ہفتے کے لیے دائی وہاں رہے گا، اس کا سارا خرچہ جماعت اٹھائے گی. لیکن جاؤ جا کر کے دعوت کا کام کرو. کوئی بھی بلائے تو جانا ہے، لوگ چھوڑے ہوں تب بھی بولنا ہے. پھر بلانے پر نہیں، لوگوں کے گھروں میں جانا ہے، ان کی تعزیتوں پر جانا ہے، ان کی وفات پر جانا ہے، ان کے ہسپتالوں میں جا کر ملنا ہے، ان کے کام آنا ہے، ان کے زلزلوں میں ان کے کام آنا ہے، ان کے سیلابوں میں ان کے کام آنا ہے. اور یہ دعوت انبیاء کی دعوت ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ان 2 عورتوں کی بکریوں کو دودھ پانی پلا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے لوگوں کا وزن اٹھا لیتے ہیں، جو کما نہیں سکتا اس کو جیب سے اس کا وظیفہ لگا لیتے ہیں. خدیجہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آپ پر پہلی وحی آئی، آپ پریشان ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن میں یہ جانتی ہوں کہ آپ کے ساتھ اچھا ہی ہوا ہے، برا نہیں ہوا ہے، اس لیے کہ آپ نے کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا ہے. اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داریاں ملاتے ہیں. وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. وَتَقْسِمُ الْمَعْدُومَ، لوگوں کے وظیفے لگاتے ہیں. وَتُعِينُ عَلَى النَّوَائِبِ الْحَقِّ، نائبتوں کی جمع نوائب، مصیبتوں میں لوگوں کے کام آتے ہیں، ڈیزاسٹر میں لوگوں کے کام آتے ہیں. کلا واللہ، خدیجہ کے رب کی قسم ہے، لن یضیعک اللہ ابدا، آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرے گا. حضرت خدیجہ کا جو استدلال تھا، آپ نے لوگوں کے ساتھ برا نہیں کیا، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. رب کعبہ کی قسم یہی استدلال آج ہمارا ہے. اگر آپ نے کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، آپ نے ہمیشہ لوگوں کے ساتھ اچھا کیا ہے، تو رب کعبہ کی قسم آپ کو بھی اللہ ضائع نہیں کرے گا. واللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو احسن طریقے سے کام کرتے ہیں اللہ ان کا اجر ضائع نہیں کرتا، نہ دنیا میں ضائع کرتا ہے نہ آخرت میں ضائع کرتا ہے. میں کمزور، میرے اندر ہزاروں کمزوریاں ہیں، لیکن جن ہزاروں لوگوں نے اپنی جانیں دے دی، اللہ ان کا خون ضائع نہیں کرے گا. آپ نے ریلیف کا کام کیا، کسی فرقے کو منع نہیں کیا، حتیٰ کہ ہندوؤں کا بھی تعاون کیا. پھر خاندانوں کے خاندان مسلمان بھی ہوئے. آپ نے ہلال احمر اور ریڈ کریسنٹ، ریڈ کراس، ان کے منہ سے لقمہ چھین لیا. وہ ڈیزاسٹر میں آتے تھے، 1 روپیہ لگا کر 100 روپیہ اربوں سے وصول کرتے تھے، اور مسلمانوں کے بچے اٹھا کر لے جاتے اور وہاں جا کر عیسائی بنا کر واپس کرتے تھے. آپ نے ان کے منہ سے لقمہ چھین لیا. آپ کہتے ہیں ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے تو لوگوں کا تعاون کیا ہے، اس میں کیا پریشانی ہے؟ یہی تو پریشانی ہے.
تم نے ان کے منہ سے لقمہ چھین لیا۔ اگر آپ نے کشمیریوں کا تعاون کیا، چاروں طرف سے پاکستان پر تیر برستے ہیں، بلوچستان کی سرحد سے ایران برساتا ہے، افغانستان کی سرحد سے امریکہ برساتا ہے، ہندوستان برساتا ہے، چاروں طرف سے پریشانی ہے، اور یہ چاروں ایک ہیں۔ ان چاروں کا جواب کشمیر کے مجاہدین کشمیر میں دیتے ہیں۔ اگر وہ وہاں جواب نہ دے تو پاکستان کے پاس جواب دینے کی کوئی جگہ نہیں، اور وہ آج آپ کے نام کے نعرے لگاتے ہیں تو آپ کی ٹیس وہ محسوس نہ کریں۔ انہوں نے فنڈنگ کر کے پاکستان میں اپنی پراکسی کھڑی کی، بلوچستان میں لوگ کھڑے کیے جو علیحدگی کی تحریک چلائیں، فنڈ وہاں سے آتا ہے۔ آواران میں زلزلہ آیا، ساتھی وہاں گئے، چھتیں گر چکی تھیں، دیواریں کھڑی تھیں، دیوار پر یو ایس ایڈ کا بورڈ لگا ہوا تھا، اندر بی ایل اے کے شہداء کی لسٹ لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنی پراکسیاں کھڑی کی، انہوں نے اپنے لوگ یہاں فنڈ دے کر کھڑے کیے، جنہوں نے 10 سال آپ کو کاٹا۔ جی ایچ کیو پہ حملہ، پولیس اسٹیشن پر حملہ، مسجد مدرسے پر حملہ، چوراہے پر حملہ، مسلمانوں کو کاٹا، ان سے پیسے لے کر مسلمانوں کو کاٹا۔ ان کی سازش کس نے ناکام کی؟ واللہ پاک فوج سمجھتی تھی کہ داڑیاں والوں کو ہم نہیں مار سکتے، ان کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے۔ ان کو عقیدہ کا سبق کس نے پڑھایا؟ ان کو منہج کس نے سکھایا؟ ان کو کھڑا کرنے کے دلائل کس نے فراہم کیے؟ آپ کہتے ہو ہم نے کچھ نہیں کیا اور خام خواہ ہمیں مارا جا رہا ہے۔ ان کی سازشوں کی کاٹ کس نے کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل۔ جو کچھ انہوں نے سوچا اس کا جواب آپ نے دیا۔ ہندوستان قصور کے بارڈر سے افغانستان تک رسائی مانگتا تھا، وقت کے حکمران نے اجازت دے دی تھی، دفاع پاکستان کی تحریک کھڑی کر کے ان کے سارے منصوبے خاک میں کس نے ملائے؟ اس بات کی وہ ٹیس محسوس کرتے ہیں۔ کوئی سازش وہ کرتے ہیں، جواب آپ دیتے ہیں۔ ابھی پاکستان نے کہا ہے کہ ہندوستان سلامتی کونسل کا غیر مستقل ممبر بنے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ ہاں، اگر آپ لوگ پرانی کیفیت میں ہوتے تو یہ جواب کس کی طرف سے آنا تھا؟ اور کسی نے جواب دیا کوئی؟ اس لیے پوری دنیا میں سارے کے سارے کافر جو بھی ملک کے ساتھ برا سوچتا ہے وہ اپنے آپ کو اپنے گلے کا کانٹا سمجھتا ہے۔ انہوں نے لوگوں کو پیسے دے کر مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑایا۔ آپ اس چکر میں بھی نہیں آتے۔ آپ کہتے ہو نہیں ہم ملک کے وفادار ہیں، آپ کہتے ہو نہیں ہم اسلام کے وفادار ہیں، ہم تمہارے کہنے پر نہیں آئیں گے۔ اگر آپ کو کسی قسم کی ہمدردی ملک کے اندر ملتی ہے تو اس کی اللہ کے فضل کے بعد یہ وجہ ہے، جو ہمدرد ہیں آپ کے وہ نہ آپ کے ہم عقیدہ ہیں اور نہ ہم منہج ہیں، وہ آپ کے ساتھ ہمدردی اس وجہ سے کہ آپ نے اپنے کردار سے ثابت کیا ہے یہ ملک ہمارا ہے، اس کی حفاظت ہم نے کرنی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آپ کے ایلیگیشن بہت ہیں، آپ کے جرم بہت زیادہ ہیں۔ 34 ملک سر جوڑ کر 19 دن بیٹھے رہے اسلام آباد میں، اور موضوع آپ تھے۔ ان کا گلا کیسے دبایا جائے، ان کو کیسے چپ کروایا جائے؟ لیکن یاد رکھو میرے رب کے وعدے سچے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ، اگر تمہیں اچھائی ملے وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اب اگر آپ کو پریشانی ملے تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ ٹرمپ خوش ہوا نا؟
وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اگر تمہیں مصیبت آئے تو وہ خوش ہوتے ہیں. وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم ڈٹے رہے جڑے رہے. وَتَتَّقُوا، اپنے رب سے تعلق ٹھیک رکھا. لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، میرے رب کا وعدہ ہے ان کے سارے جال سازشوں کے کٹ جائیں گے، آپ کا بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتے. اور قرآن سچا مانتے ہو؟ اندھیرا ہے، دھند ہے، طوفان ہے، راستہ نظر نہیں آتا، لیکن میرے رب کا قرآن سچا ہے کہ راستہ یہی ہے. آنکھیں بند کر کے چلتے چلے جاؤ، منزل آپ کا انتظار کر رہی ہے انشاءاللہ. گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ فضل کرے گا، کوئی پریشانی نہیں. حسبنا اللہ کا ورد کرو، اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ کرو. باہر سے آنے والی کسی پریشانی کی کوئی پریشانی نہیں ہے. پریشانی یہ کہ ہمارا رب سے تعلق کمزور نہ ہو. ہمارے اپنے گناہ ہمیں ختم کر سکتے ہیں، دشمن کے تیر ختم نہیں کر سکتے. اس لیے تصبروا وتتقوا، جڑے رہو، ڈٹے رہو اور تقوی اختیار کرو. اپنی کمزوریوں کو دور کرو، اپنے گناہوں سے معافی مانگو. انشاءاللہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، کچھ نہیں ہونے جا رہا. اللہ تبارک و تعالی آپ کو بڑا کام کا موقع دے گا انشاءاللہ. اللہ آپ کی آنکھوں کو اسلام کے غلبے کے ساتھ ٹھنڈا کرے گا انشاءاللہ. اللہ تعالی عمل کی توفیق دے. ہمارے